CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ جماعت 4 اردو کی کتاب ستار، صفحہ 1، سبق 1۔ سبق کا عنوان ہے حمد۔ اس صفحے کے شروع میں بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے ہمارے پیارے بچے اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ حمد یہ ایک نظم ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے مجھ کو شیریں دہاں بنایا۔ اس پورے صفحے پر ایک بے حد دلکش اور خوبصورت تصویر بنی ہے جس میں اوپر کی طرف دیے گئے ہیں کچھ بادل اور چمچماتا ہوا سورج، نیچے ہیں کچھ بچے جن میں سے 2 بچے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اوپر دیکھتے ہوئے خدا کی حمد پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ ہماری بائیں طرف ایک سیب کا پیڑ ہے جو کہ لال لال رسیلے سیبوں سے بھرا ہوا ہے، جس پر ایک طوطا بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک چڑیا بھی اڑ رہی ہے۔ اس پھلدار پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے ایک خرگوش، اور اس تصویر میں بہت سے گلاب کھلے ہوئے ہیں اور بھی الگ الگ طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پھولوں پر ایک تتلی بھی بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک لڑکا ہے جو سیب کا ذائقہ لے رہا ہے۔ صفحہ 2۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکاں بنایا، کیا دودھ دینے والی گائیں بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش اناں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا۔ اس نظم کو الفاظ دیے ہیں اسماعیل میرٹھی صاحب نے۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر ایک بے انتہا دلکش اور خوبصورت تصویر بنی ہے جس میں سب سے اوپر بنا ہے ایک چمچماتا ہوا سورج، کچھ بادل ہیں، کچھ رنگ برنگی چڑیا اڑ رہی ہیں۔ بائیں طرف ایک سیب کا پیڑ بنا ہے، رسیلے لال لال سیبوں سے پوری طرح لدا ہوا ہے۔ پیڑ کے پاس ایک گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھا ہے۔ بائیں طرف ایک لڑکی اپنے ہاتھوں میں 2 لال لال سیب لے کر کھڑی ہے۔ اس کے آس پاس ایک خرگوش ہے، کچھ پھولدار پودے ہیں اور تتلیاں بھی اڑ رہی ہیں۔ اس کے پاس میں ایک خرگوش بھی بیٹھا ہے۔ تصویر میں ایک لڑکا بھی ہے۔ تصویر میں ایک گائے بھی بنی ہے جس کا بچڑا اس کا دودھ پی رہا ہے۔ گائے اور بچڑے کے پاس ہی ایک بکری ہے جو کہ گھاس چر رہی ہے۔ انہی کے پاس ہی ایک دریا بہہ رہا ہے جس میں سے بہت خوبصورت مچھلیاں کود رہی ہیں۔ ایک میڈک بھی ہے جو دریا میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاس ہی ایک پیڑ ہے جس میں ایک چھوٹی سی گلہری چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صفحہ 3۔ مشق۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ جہاں جس کے معنی ہیں دنیا، بیل بوٹے جس کے معنی ہیں نقش و نگار، پتوں، پھولوں، درختوں کی تصویریں جو کپڑوں، کاغذوں، پتھروں وغیرہ پر بنائی جاتی ہیں۔ خوش نما جس کے معنی ہیں خوبصورت، اچھی صورت والا۔ خلعت جس کے معنی ہیں لباس، پوشاک۔ سبز جس کے معنی ہیں ہرا۔ میوہ جس کے معنی ہیں خشک پھل۔ شیریں یعنی کہ میٹھا۔ دہاں یعنی منہ یا دہن کی جمع۔ خوش اناں جس کے معنی ہیں اچھی چال والا، اچھی رفتار والا۔ رونق یعنی کہ چمک دمک، چہل پہل۔ آب یعنی پانی۔ آب رواں یعنی کہ بہتا ہوا پانی۔ رائیگاں یعنی کہ بیکار، بے وجہ۔ اس صفحے پر بائیں طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک پہاڑ ہے
2 پیڑ ہیں جن کے ارد گرد کچھ چڑیا اڑ رہی ہیں۔ صفحہ 4 سوچیے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، اس میں ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے بعد ایک خالی جگہ دی گئی ہے جس کو آپ اپنے جوابات سے پر کر سکتے ہیں۔ سوال 1، شاعر کن چیزوں کی وجہ سے خدا کی تعریف کر رہا ہے؟ خالی جگہ۔ سوال 2، نظم میں شاعر نے بیل بوٹے کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ خالی جگہ۔ سوال 3، گائے اور گھوڑے ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ خالی جگہ۔ سوال 4، سورج سے دنیا کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خالی جگہ۔ سوال 5، مچھلی کے لیے پانی کیوں ضروری ہے؟ خالی جگہ۔ سوال 6، شاعر نے نظم میں کارخانہ کسے کہا ہے؟ خالی جگہ۔ صفحہ 5 شعر مکمل کیجیے۔ پیارے بچوں، اس میں ہمیں ادھورے شعر دیے گئے ہیں جن کے ساتھ ہی کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں۔ ان اشعار کو آپ نظم کی مدد سے پورا کریں گے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، خالی جگہ۔ خالی جگہ، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، خالی جگہ۔ خالی جگہ، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہاں ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں کچھ خانے ہیں۔ جو الفاظ ہیں وہ ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان کے متضاد سے ہمیں اس ٹیبل کو پورا کرنا ہے۔ الفاظ: زمیں، خوشنما، جوان، چڑھنا، رونق، رائیگاں۔ پیارے بچوں، اس ٹیبل کو ہمیں ان دیے ہوئے الفاظ کے متضاد سے پر کرنا ہے۔ درست املا والے لفظ پر دائرہ بنائیے اور سامنے لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں ہر سوال میں 3 لفظ دیے ہیں جن میں سے ہمیں ایک صحیح املے کو ڈھونڈ کر اس پر دائرہ بنانا ہے۔ پہلا ہے خوش، 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 خالی جگہ۔ اب ان خالی جگہوں میں آپ کو صحیح املے کو لکھنا ہے۔ دوسرا ہے لباس، لباس، لباس۔ اب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ جو پہلا ہے اس میں سین کا استعمال ہوا ہے، اگلے میں سواد کا استعمال ہوا ہے اور تیسرے میں سے کا استعمال ہوا ہے۔ تیسرا ہے سورج، سورج، سورج۔ پہلے میں استعمال ہوا ہے آخر میں زے کا، دوسرے میں استعمال ہوا ہے شروع میں سواد کا آخر میں جیم کا، تیسرے میں استعمال ہوا ہے شروع میں سین کا آخر میں جیم کا۔ جو صحیح املا ہے ہمیں اس میں دائرہ لگانا ہے۔ چوتھا ہے خاک، خاک، خاک۔ صحیح املے پر دائرہ لگانا ہے۔ پانچواں ہے کارخانہ، کارخانہ، کارخانہ۔ صحیح املے پر دائرہ لگائیں۔ صفحہ 6 بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ پہلا خوشنما، دوسرا خلعت، تیسرا ذائقہ، چوتھا شیریں، پانچواں کارخانہ۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اس مصرعے کو غور سے پڑھیے۔ رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ اس مصرعے میں لفظ اچھا مکان کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے الفاظ جو کسی اسم کی خوبی، خامی، کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں انہیں صفت کہتے ہیں۔ اس نظم سے 4 صفت تلاش کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی آپ کو 4 بادل نما بکسے دیے گئے ہیں جن میں آپ کو 4 صفت تلاش کر کے لکھنی ہے۔ صفحہ 7 کیجیے۔
خدا کی بنائی ہوئی کچھ چیزوں کے نام لکھیے۔ یہاں پر آپ کو 6 بادل نما بکسے دیے گئے ہیں جن کو آپ کو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں سے پر کرنا ہے۔ اپنے پسندیدہ پھلوں کی تصویریں بنائیے، ان میں رنگ بھریے اور ان کے نام لکھیے۔ اس سوال کے نیچے آپ کو ایک بکسا دیا ہے جس میں آپ کو یہ تصویریں بنانی ہیں۔ صفحہ 8 لطیفہ چٹکلا۔ ایک بچہ رو رہا تھا۔ باپ نے رونے کا سبب پوچھا تو بولا، 1 روپیہ دیں تو بتاؤں گا۔ باپ نے جلدی سے روپیہ دیا اور کہا، بتاؤ کیوں رو رہے تھے؟ اس روپیے کے لیے ہی رو رہا تھا، بیٹے نے چپ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اساتذہ کے لیے ہدایت۔ بچوں سے اس نظم کو زبانی یاد کرا کے گروپ میں اسکول کی اسمبلی میں پیش کرایا جا سکتا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی بے شمار چیزوں میں صرف 2 چیزوں کے نام اور ان سے حاصل ہونے والے 2 فائدے بھی لکھوائے جا سکتے ہیں۔ اساتذہ طلبہ کو حمد نظم کی منفرد خصوصیت سے بھی متعارف کرا سکتے ہیں، نیز کچھ اور حمد پر مشتمل نظموں کی طرف طلبہ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی کتاب ستار۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔